الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي النجوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات بابرکات سے ہمیں اللہ کو پہچاننے کا موقع اور شرف حاصل ہوا ہے، اور آپ کی اس آل اور اس جماعت پر لاکھوں درود و سلام کہ جن کی دعوت اور تبلیغ سے اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. میرے سرکار کی آمد کا جو مقصد تھا، آمنہ کے لال تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی آمد کا جو مقصد تھا وہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ تھا، پورے مذاہب پر اسلام کا غلبہ تھا کہ جتنے بھی مذہب ہیں ان سب مذہب کے اوپر اسلام غالب آ جائے. اسلام کا غلبہ ظاہری طور پر بھی ہو اور باطنی طور پر بھی. مسجد میں بھی اسلام ہو، عدالت میں بھی اسلام ہو، تجارت میں بھی اسلام ہو، بازار میں بھی اسلام ہو، کاروبار میں بھی اسلام ہو، ملک کا عدلیہ کا نظام بھی اسلام ہو، ملک کا وزیر اعظم اور صدر جو ہے امیر المومنین ہو اور اسلام کا نظام. ریاست کے اندر جتنے بھی قانون ہیں وہ سارے کے سارے اسلام والے ہوں، اور وہاں پر اللہ کا قرآن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. اس عظیم مقصد کے لیے اللہ نے بڑی تعداد نبیوں کی بھیجی ہے، اور ان سارے نبیوں میں جو اخیر ہوئی وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اب کوئی نبی آ سکتا نہیں. آپ عرش والوں کے بھی نبی ہیں، فرش والوں کے بھی نبی ہیں، پہلوں کے بھی نبی ہیں، بعد والوں کے بھی نبی ہیں، اب نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ اماموں کے بھی امام ہیں، آپ سب کے امام ہیں. اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر سارے نبی تشریف لے آئیں تو ان کی نبوت کا سکہ نہیں چلے گا، بلکہ وہ سارے امتی بن کر آئیں گے اور محمد رسول اللہ کے امتی اور غلام بن کر آئیں گے. اللہ نے یہ اعزاز میرے اور آپ کے کھاتے میں لکھ دیا کہ ہمیں اس عظیم نبی کی امت میں پیدا فرمایا. اب آپ کی تشریف آوری جب مکہ میں ہوئی، ولادت باسعادت کے 40 سال بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور جو آپ کی نبوی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد وہ کتنی زندگی ہے؟ 23 سال. 23 سال تک آپ نے ایک محنت کا آغاز کر کے اعلان نبوت کر کے ایک پیغام امت کو دی.
اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے 23 سال جدوجہد کی۔ ان 23 سالوں کی ابتدا میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا کہ آپ کی نبوت کو کوئی تسلیم کرتا۔ آپ معجزات لے کر کے آئے، واضح آپ کی پیدائش خود ایک معجزہ ہے، اور پہلے نبیوں نے آپ کے بارے میں پیغام ارشاد فرمائے ہیں کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو پہلی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہود و نصارہ کے علماء اس سے واقف ہیں، اور بہت بڑے بڑے وقت کے ان کتابوں کے راہب اور عالم جو ہے وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لانا ہے۔ اب ہر طرح کی نبوت کا اختتام آپ کی نبوت پر ہونا ہے۔ اب کوئی دھوکہ دے کر یہ کہے کہ جی نبی تو نہیں آ سکتا، میں امتی نبی ہوں، تو یہ بھی چور اور ڈاکو ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا نہیں ہے۔ اب آپ کی آمد کے بعد نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد دین نیا آ نہیں سکتا، نئے دین کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اس کی حفاظت اپنے ذمے لی، قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل اس میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اب جس کی ذمہ داری خدا اٹھائے اس میں کوئی تبدیلی کر کے دکھائے، کر سکتے نہیں۔ قیامت تک کے لیے اس دین نے جانا ہے، اور اس دین کا مقصد غلبہ ہے۔ عیسائیت پر غلبہ، یہودیت پر غلبہ، ہر نظام باطل کے اوپر اس نے غلبہ حاصل کر۔ اب 23 سال کا جو عرصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ اپنے حبیب کو فرماتے ہیں کہ آپ کی پہلی زندگی سے آخری زندگی بہتر ہوگی، یعنی آپ کا آنے والا ہر دن پہلے دن سے افضل اور بہتر ہوگا۔ آپ کی نبوت کا آغاز ہو گیا، اب جو دن آئے گا وہ آپ کے لیے پہلے دن سے بہتر آئے گا۔ ہر دن ترقی ہوگی، آپ کی ہر دن اللہ کا قرب بڑھتا جائے گا، آپ کی جماعت بڑھتی جائے گی، آپ کے مرید اور شاگرد بڑھتے جائیں گے، آپ کی مشکلات جن میں اضافہ تھا اب وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ترتیب چل پڑی۔ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے تصدیق کس نے کی کہ آپ نبی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ بولو۔ دیکھو 3 بندوں نے، 4 کے اسلام قبول کیا، 4 طبقوں نے۔ عام روٹین میں دیکھا جائے نا تو ایک ہوتا ہے مردوں کا طبقہ، ایک ہوتا ہے عورتوں کا طبقہ، ایک ہے جی بچوں کا طبقہ، اور ایک غلاموں کا طبقہ۔ سب سے پہلے آزاد مردوں میں سے جس نے اعلان نبوت کے بعد تصدیق کی اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صدیق۔ بچوں کو بات منوانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، بچہ ہے نا آپ اسے منوا سکتے ہیں، اور پھر گھر کا بچہ ہو تو اس بچے کو منوانا اور آسان ہوتا ہے، باہر والا تو ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن گھر کے بچے کو منوانا مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑا آدمی، سمجھدار آدمی، مالدار آدمی، طاقتور آدمی، خاندانی آدمی،
نامور آدمی جو مشرق سے مغرب گھومنے پھرنے والا تاجر ہو، اس کو بات منوانا کوئی آسان بات ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے تو سارا ہی پتہ ہے۔ جتنا باہر گھومنے والے آدمی ہو گئے وہ کہتے ہیں ہمیں تو سارا ہی پتہ ہے۔ جیسے آج کل کا روشن خیال طبقہ ہے، کہتے ہیں جی مولوی تو ویسے ہی لگے رہتے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے، ہم سارا کچھ سمجھتے ہیں، یہ ویسے ہی پرانی باتیں کرتے ہیں۔ یہ چلتا پھرتا آدمی ہے بھائی، اس نے تو سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، انہیں سارا پتہ ہے۔ اب بچوں میں، بڑوں میں، غلاموں میں، عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ مکے میں رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، لوگ پریشان ہیں، تذبذب کا شکار ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے۔ اور ایک آدمی جو عام آدمی نہیں ہے، میں نے اس کی خصوصیات آپ کو سنائی ہے کہ بہت اہم آدمی ہے، وہ آ کر دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہو جاتا ہے۔ یہ جو بیعت کا عمل ہے نا، یہ سنت عمل ہے۔ صدیق اکبر نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ بیعت ہو گئی۔ اپنی غلامی کا اعتراف کیا، آپ کو اپنا بڑا تسلیم کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو نبی مانا، آپ کے شاگرد بنے، آپ کے صحابی بنے، آپ کے غلام بنے، آپ کے تابعدار بنے، آپ کے حکمران بنے، اور اس حالات میں بنے کہ جب آنے والے حالات کی کوئی خبر نہیں کہ آگے ہونا کیا ہے۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ گھر میں بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں، چچے مخالف ہیں۔ اس وقت ابو لہب، ابو جہل، حضرت عباس، حضرت حمزہ، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، لیکن کلمہ بولو نا، کلمہ کسی نے نہیں پڑھا۔ ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا۔ پہلے پہلے منیا صدیق بن گئے، پہلے پہلے منیا صدیق بن گئے، غار تے مزار دے رفیق بن گئے۔ ایک گل سمجھ آئی کہ کوئی؟ پہلے پہلے منیا، سب تو پہلے منیا، پہلے پہلے منیا تے صدیق بن گئے، غار تے مزار دے رفیق بن گئے۔ دو جگہ اتنیاں آمن کے جتے ہر بندہ نہیں جا سکنا، ایک وہ خفیہ مقام کے بندہ جو تو زمانے تو ہٹ کے خفیہ رہنا چاہے تے اتھے وہی جا سکنا جڑا چنگا رازدار ہو، ہر بندہ نال نہیں رکھ سکنا۔ تے جدو رازداری دی گل آئی تے حبیب کائنات خود گھر ٹور کے آئے تے آکھیا صدیق بوا کھول، کنڈی کھول۔ جس طریقے نال جبریل امین دروازے تے آئے تے آکھنے سرکار بوا کھولو، میں جبریل غلام تواڈے دربار تے آیا۔ تے آقا خود گئے صدیق دے دروازے تے فرمایا بوا کھول، آج میں امام تیرے دروازے تے آیا۔ اب رازداری کی بات ہے، مقام یہ ملا کہ پہلے پہلے مانا، جب کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، صدیق نے کہا میں مانتا ہوں۔ پھر حبیب خدا نے کہا تو عتیق ہے، بری و ذمہ ہے جہنم سے۔ جن کو اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دی ہیں نا، وہ چند مخصوص لوگ، عشرہ مبشرہ، جن کو بشارت سنائی گئی، ان میں بھی پہلا نمبر صدیق کا۔ یہ ہاتھ پکڑ کر اللہ کے حبیب نے کہا صدیق فی الجنہ۔ تسی نہ آگو سبحان اللہ، پابندی ہے، وہ آگو سبحان اللہ، یا سبحان اللہ پابندی ہے نہیں، پھر اونچی آگو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عادت بناؤ اپنی، پتہ چلے کہ بھائی مردے نہیں ہیں، مرد ہیں۔ ایک تو مردوں کا مجمع ہوتا ہے نا، وہ جی اوپر اوپر سے گزر گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ذرا اب یہ تاثر ہمارے اندر سے نکل جانا چاہیے کہ اس معاملے میں شرم نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھ میں آئے تو پھر زور سے کہنا چاہیے سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے سن رہے ہیں۔ جو بعد میں اعتراض ہوتا ہے بات اور تھی، سمجھ اور میں آئی ہے، بھائی سمجھ آئے تو پتہ لگنا ہے کہ بھائی آ گئی ہے، پھر سبحان اللہ ذکر کے جہنم دا ہوئے تو پھر سبحان اللہ نہیں آنا، پھر استغفراللہ آنا ہے، ہر گل تو سبحان اللہ فٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔
صدیق اکبر نے تسلیم کر لیا۔ اب آپ کو صدیق کی بات سنتے ہو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ صدیق سے محبت ہے کہ نہیں؟ اب طبقے دو ہیں، ایک کو صدیق سے محبت ہے اور ایک کو صدیق سے نفرت ہے۔ صدیق ماننے والوں میں ہے اور زندیق نہ ماننے والوں میں ہے۔ طبقے دو بنے ہر زمانے میں، ایک ماننے والوں کا اور ایک نہ ماننے والوں کا، ایک جاننے والوں کا اور ایک نہ جاننے والوں کا، ایک صدیق کا ایک جاہل کا۔ دیکھو اس وقت جنگ ہوئی نا، سرکار بیچ میں، ماننے والے کو صدیق کہتے ہیں، نہ ماننے والے کو جاہل کہتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے مانا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس نے انکار کیا اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ بھائی جاہل اور صدیق کا فرق تو سرکار کی ذات کو دیکھ کے ہوتا ہے نا۔ اب نگاہ کرم پڑے تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دے، اور نگاہ غضب پڑے ابو الحکم کو ابو جہل بنا دے۔ جس کو دنیا ابو جہل کہتی ہے، اس کا ابو جہل نام نہیں تھا۔ اس کو تو لوگ بڑا حکیم مانتے تھے، حکمت والا مانتے تھے، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، کوئی معمولی سردار نہیں تھا، لیکن پہچان نہ سکا۔ اس کے پاس وہ نگاہ نہیں تھی جو صدیق کو اللہ نے عطا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ صدیق کو جو نگاہ ملی، اس نے پہلی نظر میں پہچانا کہ یہ مصطفیٰ کریم، یہ نبی آخر الزمان، یہ امام الانبیاء، یہ حق کا سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز نبی، یہ نبیوں کا نبی، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، یہی وہ نبی آخر الزمان ہے جس کی خوشخبری اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی زبان سے دلوائی ہے۔ تو صدیق نے ہاتھ بڑھا کر کہا، میں پہلا ممبر بنتا ہوں، پہلا کارکن بنتا ہوں، پہلا ورکر بنتا ہوں، پہلا رضاکار بنتا ہوں، پہلا ممبر بن کر میں جماعت مصطفیٰ کا پہلا صحابی بن کر اللہ کی نظر میں بھی اعلیٰ بنتا ہوں، محمد کی نظر میں بھی اعلیٰ بنتا ہوں، اور قیامت تک کے لیے جتنے مسلمان آئیں گے ان کی نگاہ میں بھی اعلیٰ بنتا ہوں، کیونکہ میں کہا کرتا ہوں جس طرح مصطفیٰ کا انتخاب خدا نے کیا ہے، ایسے ہی پھر نبی کے غلاموں کا انتخاب بھی خدا نے کیا ہے۔ جیسے نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی اللہ نے محمد کو بنایا ہے، تو ایسے ہی سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ اللہ نے صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ کہا صدیق جلدی کر، محمد نے اعلان کر دیا ہے اب تو صحابی بننے کا اعلان۔ سبحان اللہ۔ سارے پیچھے رہ جائیں گے، مصلی پہ محمد مصطفیٰ چلے جائیں گے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ سارے نبی پیچھے رہ جائیں گے اور مصلی پہ معراج پہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور سارے صحابی مسجد میں موجود ہوں گے، لیکن مصلی پہ ابو بکر چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہا جب مسجد اقصی بیت المقدس میں صفے بنے گی اعلیٰ عرفہ انبیاء کی، تو مصلی کا وارث محمد مصطفیٰ بنے گا، لیکن جب مسجد نبوی میں صفے لگے گی محمد کے غلاموں کی، تابعداروں کی، شاگردوں کی، وفاداروں کی، جناب صحابہ کی، ابو بکر سے لے کر حضرت بلال حبشی تک سارے کھڑے ہوں گے، لیکن مصلی کا وارث ابو بکر بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اعلان ہوگا نماز۔ اما عائشہ کہیں گی اللہ کے نبی میرے ابا کو آگے نہ کرے، دل کا کمزور ہے، آپ کا نہ ہونا ابو بکر برداشت نہیں کرے گا، مصطفیٰ کریم کریں گے۔ عائشہ چپ کر، اس کے بغیر اس مصلی کا وارث کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ امامت کا وارث کوئی نہیں ہے، خلافت کا وارث کوئی نہیں ہے، ممبر کا وارث کوئی نہیں ہے۔ آج جو امامت اور خلافت کا وارث ہے میری زندگی میں ہے، محمد اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں میرے بعد امت کا وارث ابو بکر ہے۔ اب جن لوگوں کو شک پڑ گیا، وہ ملنگ نعرہ لگاتا ہے نا، سقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتی۔ کہا جی سقیفہ میں اقتدار پر قبضہ ہو گیا۔ بھائی کیوں؟ میں نے کہا تمہیں ہر جگہ ہی پکارتا ہوتا ہے، تم بھولنے والے ہو، اللہ نہیں بھولتا،
اللہ بولتا ہے نبی؟ میں نے کہا اپنی زندگی میں جب گھر علی کے حوالے کیا تو اعتراض ہمیں نہیں ہوا. کافروں کی امانتیں علی کے حوالے کی رضی اللہ تعالیٰ کو، ہمیں اعتراض نہیں ہوا. اور ہمیں اعتراض ہو بھی کیسے سکتا؟ آنکھیں دو ہوتی ہیں، ایک میں ابو بکر نظر آئے گا، دوسرے میں علی نظر آئے گا. سنی ہوتا ہی وہی ہے جو ایک نگاہ اٹھائے تو ابو بکر سے محبت کرنے لگ جائے، دوسری نگاہ اٹھائے تو علی سے محبت کرنے لگ جائے. ایک نگاہ اٹھائے پیغمبر کے صحابہ کو محبت کی نظر سے دیکھے، دوسری نگاہ اٹھائے تو پیغمبر کے آل بیت کو محبت کی نظر سے دیکھے. ہمیں سکھائی محبت گئی ہے، ہمیں سکھایا ہی پیار گیا ہے، ہمیں سکھایا ہی عشق کیا ہے. اس گھرانے سے محبت کرنی ہے، ان کے غلاموں سے بھی محبت کرنی ہے. یہ خود بھی آلہ ہے، ان کے ساتھ لگنے والی مٹی بھی آلہ ہے، ان کے ہاتھ پہ جو ہاتھ رکھ دے وہ نسل بھی آلہ ہے. سبحان اللہ. تمہیں شک پڑ گیا، ہمیں شک نہیں پڑا. کہا علی جی حضور میں جا رہا ہوں، تو آ جانا. یہ امانتیں کافروں کی ہیں، صبح دے کے آ. اور دروازے پہ دستک دی. صدیق یا رسول اللہ میں حاضر. فرمایا چل. علی کے حوالے میں نے لوگوں کی امانتیں کی ہیں اور تیرے حوالے میں خدا کی امانت کروں. سبحان اللہ. اب پہلے منیا تے صدیق بن گئے، غار تے مزار تے رفیق بن گئے. سبحان اللہ. اب بات غار کی آئی. یا رسول اللہ سفر؟ فرمایا اکیلا تجھے نہیں بتاؤں گا، تیرا پورا گھرانہ رازدار ہوگا. اتنی سی بچی، کہا یہ بھی رازدار ہوگا. تیرے گھر کے نوکر بھی، تیرا غلام بھی رازدار ہوگا. ان کو بتا کہ آج صدیق نو غار وچ میں لے کے جا رہے ہیں تے کھانے دی ڈیوٹی پیچھے لاؤ. کھانا کون پہنچائے گا؟ یہ صدیق کے گھر والے پہنچائیں گے. وہاں ہماری 3 دن کی خدمت پر مامور، اور خبریں کون لا کے دے گا؟ یہ صدیق کے گھر والے لا کے دے گا. پیچھے کیا ہوگا؟ 3 دن کی روپوشی ہے. ہمارے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کے فرنٹ آئے اور حضرت روپوش ہو گئے. 3 دن کے بعد باہر نکلے. لوگوں نے کہا ابھی تو آپ کو انگریز ڈھونڈ رہا ہے. فرمایا میں نے کتابوں میں سنت 3 دن کی روپوشی پڑھی ہے، 3 دن پورے کر لیے. کیونکہ ہماری نسبت سرکار سے ہے، اس لیے ہم ہر معاملے میں وہی دیکھتے ہیں سرکار کا کردار کیا ہے. فرمایا 3 دن روپوشی کے ملتے ہیں، میں نے سنت پہ عمل کر لیا، اب مرضی اللہ کی ہے، جو ہونا ہے ہو جائے. پورا گھرانہ رازدار، پورا گھرانہ رازدار. علی کو راز دیا امانتوں کا کہ یہ ان کے حوالے کر دے، اور خود صدیق کے حوالے کر دیا کہ لے جا. اب وہ غار میں صدیق نے صفائی کی نا، اندر ایک ناگ بیٹھا ہوا ہے. اب واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، اندر بھی ناگ تھا. اس کی نسل آج تک بھی ہے. فرق اتنا ہے وہ اصلی سانپ تھے اور یہ انسانی شکل کے سانپ ہیں. عادت سانپ کی ڈسنا ہی ہوتی ہے، چاہے اسے دودھ پلائے. جتنا بھی سانپ کو دودھ پلاؤ تو اس ڈنگ کے مارنا ہی ہونا ہے، سب متر نہیں بنتے. اب صدیق اکبر نے ایڑی رکھی اور سانپ نے اس پہ ڈنگ مارا. کسی عاشق نے کہا بات یہ نہیں ہے، وہ سانپ اتنا گستاخ نہیں تھا، وہ ڈنگ نہیں مار رہا تھا، وہ پاؤں چوم رہا تھا. کہا بھائی پہلے صدیق کے قدموں میں جاؤں گا، صدیق کا قدم چوموں گا، صدیق کے پاؤں پہ محبت کے بوسے دوں گا، پھر صدیق قدم اٹھائے گا، پھر میں مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھ پاؤں گا. غار میں صدیق محافظ ہے، غار میں صدیق محافظ سپاہی ہے، غار میں صدیق چوکیدار نبوی ہے کہ اللہ کے نبی نے احرام فرمایا ان کی گود میں، چہرہ انور صدیق اکبر کی گود میں.
ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سرکار کا چہرہ انور ایسے لگ رہا تھا جیسے ریل میں قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے، ایسے وہ چوم رہا ہے، چلو ڈنگ مار رہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں چوم رہا ہے۔ اس نے چوما، صدیق نے پاؤں اٹھایا، اس نے کہا یار بڑے عرصے تو پیار سی سرکار دا دیدار کرن دی خواہش تھی کہ کملی والے آون گے، اللہ کیا اتھے ہی آئے گا میرا محبوب۔ فرما پہلے پتہ چل گیا کہ صدیق تیرے پاؤں کو نہ چوموں تو سرکار کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ سرکار کی زیارت کے لیے صدیق کے قدم چومنے پڑتے ہیں، صدیق کے در پہ آنا پڑتا ہے، صدیق کی غلامی تسلیم کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر سرکار کی زیارت تسلیم ہوتی ہے۔ فرمایا صدیق ایڑی کو ادھر کرو، میں اپنا لحاف دین لگاتا ہوں، اللہ زہر نکال دے گا۔ علی کی آنکھ میں لگا اور صدیق کی ایڑی پہ نسبت دیکھو کتنا قیمتی لحاف دین ہے، لیکن صدیق کی ایڑی کو لگا، اللہ نے شفا دے دی۔ علی کی آنکھ کو لگا، اللہ نے شفا دے دی۔ یہ غار کی بات ہے، کہا غار میں کالا ناگ ڈھنگ مارنے کے لیے آئے تو آگے صدیق ہوگا، مزار پہ بھی صدیق ہوگا، غار میں صدیق پاؤں نہ اٹھائے، ڈھنگ مارنے والا ڈھنگی اندر نہیں آ سکتا، اور مزار میں بھی قیامت تک صدیق کو سلا دوں گا کہ کوئی سانپ آنا چاہے نہیں آئے گا، وہ کہے گا یہاں صدیق ہے، یہاں صدیق ہے، اور جہاں صدیق ہوگا وہاں صدیق نہیں آئے گا۔ اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اب یہ جاتے ہیں نا، ادھر نہیں جاتے، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے، کیوں جی؟ آج ایسی صدیق نو نہیں من گئے، کون آ گئے؟ اے پنج تنی شیعے، اے کافر جڑے، انہاں دے کفر ہی کوئی شک ہے؟ آج کل شیعہ جڑے سنی ہیں وہ بھی بے غیرتی کردے کردے شیعہ ہو رہا ہے جناب، کیوں؟ اہل بیت دی محبت ہی، اے پکا فیصلہ ہے، پکا، میری گل نہیں، جڑا ابو بکر صدیق تو گالیاں کڈے او مسلمان ہو سکتا نہیں۔ تسی فتوہ دیو مفتی ہو، تسی بھی یار تساں دا بھی تو فتوہ چل رہا ہے نا، تسی بھی تو مفتی ہو نا، ایویں بھی تو فتوے لانے رہنے والے، لاؤ فتوہ۔ جڑا ابو بکر صدیق کا گال کڈے مسلمان ہو سکتا نہیں، تو جڑا نبی نے 5 صحابیاں چھوڑ کے باقی آکے سارے ہی گئے کہ وہ کس دا گستاخ ہے؟ نبی دا ہے کہ نہیں؟ کہ نبی دا گستاخ سے بڑا مومن ہوتا ہے؟ جو نبی کا گستاخ ہو وہ مومن ہوتا ہے؟ صدیق غار میں بھی تھا، صدیق مزار میں بھی ہے، صدیق کل بھی ساتھ تھا، صدیق آج بھی ساتھ ہے۔ صدیق نے نبی کو پہلے دن ہاتھ دیا تھا، آج تک ساتھ ہے اور قیامت میں بھی ساتھ ہوگا۔ سرکار اس وقت بھی صدیق اور عمر کو ساتھ رکھیں گے جب امتی حوض کوثر پہ جائے گا۔ اب بتاؤ جس کے دل میں صدیق کی نفرت ہوگی اسے سرکار حوض کوثر کا جام پلائیں گے؟ نہیں، وہی پیے گا جام کوثر جو صدیق سے الفت کا جام لے کے آئے گا۔ جس کے دل میں صدیق کی نفرت ہوگی اس کو ٹھکرا دیا جائے، چل مردودہ، چل پیچھے ہٹ، تو کتوں آیا بھائی، ایتھے صدیقی آ سکنے۔ ہاں اس واسطے یاد رکھو، آج اس ملک نے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت نو اسی اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ صدیق ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ابھی پچھلے سال بھی گستاخی ہوئی اور اس پر بہت شور شرابہ ہوا، یہ اصل میں ان کی عادت ہے، دشمن کی یہ عادت ہے کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی گال نہیں دیتے، ہم تو پہلوں کو بھی مانتے ہیں، بعد والوں کو بھی مانتے ہیں۔ آپ بتاؤ ماننے والا نفرت کرتا ہے یا نہ ماننے والا نفرت کرتا ہے؟ اب سرکار کے ساتھ غار میں بھی صدیق ہے، مزار میں بھی صدیق ہے، دونوں جگہ پہ ہے یا نہیں ہے؟ اب بتاؤ جو کہے صدیق مسلمان ہی نہیں
ایک سوال ہے نا، چھوٹی سی بات ہے. جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم صدیق کو نہیں مانتے، صدیق کے اسلام کو نہیں مانتے، ہم تو علی والے ہیں، ہم تو علی علی میں کہا بھائی علی سے ہی پوچھ لو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، حضرت علی سے پوچھو. اب کہتے ہیں جی وہ وہاں جھگڑا ہو گیا سقیفہ بنی سعدہ میں اور جناب علی کا حق تھا، خلافت صدیق نے چھین لی. میں کہا علی موجود تھا لیکن علی تو امیدوار ہی نہیں تھا. جھگڑا تو دو امیدواروں کے درمیان ہوتا ہے نا. الیکشن ہوتے ہیں، آپ الیکشن لڑے، آپ کے مد مقابل لڑے، تو عدالت اسی کی بات کو مانے گی جو خود کمپین کر رہا تھا، جو خود امیدوار تھا. جو امیدوار ہی نہیں تھا اس کی بات مانی جائے گی؟ تو کو خام خواہ. میں نے کہا سقیفہ بنی سعدہ میں جو بات شروع ہوئی حضور کے جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت ابو بکر کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف ہی نہیں لائے، وہ امیدوار ہی نہیں تھے. وہاں تو مہاجرین اور انصار کا مسئلہ بنا تھا. مہاجر کہتے تھے خلافت ہمارا حق ہے اور انصار نے کہا ہمارا حق ہے. پھر سب نے اجماع سے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. ایک روایت لے آؤ کہ جس میں علی نے کہا ہو میں ابو بکر صدیق کو امام نہیں مانتا. علی نے تو پہلے دن امام مان لیا. علی تقیہ باز نہیں ہے، علی شیر خدا ہے، اور شیر خدا چھپ کے سازشیں نہیں کرتا، وہ میدان میں مرحب کا سر کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے. سبحان علی نے امام مانا اور کھل کے مانا. علی نے آپ کی امامت و قیادت میں صرف علی نے ابو بکر کو نہیں مانا، علی نے عمر کو بھی مانا ہے، علی نے عثمان کو بھی مانا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نفرت مت پھیلاؤ. یہ جماعت اسلامی کا مہینہ ہے اور اس کی ابتدا میں کراچی میں ایک شیعہ ذاکر نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کی توہین کی ہے. اور یہ بار بار جو توہین ہو رہی ہے یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس ملک میں فرقہ واریت کو عام کیا جائے. ایران جو ہمارا دشمن ہے وہ شیعہ سٹیٹ ہے، اور شیعہ سٹیٹ ہونے کی وجہ سے وہ خمینی کا کفریہ لٹریچر اس نے پہلے ہمارے ملک میں پھیلایا اور خوب اس پر فسادات ہوئے. کتنے لوگ شہید ہوئے، عبادت گاؤں میں بم دھماکے ہوئے، لوگوں کو خون اور خاک میں لت پت کیا گیا. اب پھر وہی سازش ہے کہ صحابہ کو گالیاں دو. اور ہماری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ بھائی صحابہ کی توہین کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں. اور جو صحابہ کی توہین کرے وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا مسلمان ہے. جس کو ابو بکر سے محبت نہیں ہے اس کو مجھ سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ جو ابو بکر کا وفادار نہیں ہے وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر کو امام نہیں مانتا وہ میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر کو نبی کے ساتھ دیکھ کر جلتا ہے وہ مجھے دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کو دیکھ کر جسے تکلیف ہوتی ہے وہ ہمارا عروج کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارا امام ابو بکر ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ابو بکر ہے، ہمارے دین کی دیوار ابو بکر ہے، ہمارے دین کا چوکیدار ابو بکر ہے، ہمارے نبی کا پہرے دار ابو بکر ہے، ہمارے نبی کا سسر ابو بکر ہے، ہمارے دین کا خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فضل ابو بکر ہے. اور جو ابو بکر کو نہیں مان سکتا، جو اسے برداشت نہیں کر سکتا، وہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا. اس لیے دھوکہ مت کھایا کرو کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ غلیظ نعرہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ابو بکر کو نہ مانے وہ اہل سنت کو کیسے مان سکتا؟ اہل سنت کا امام ابو بکر ہے. اہل سنت کے 4 امام ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اچیا کو علی علی. علی علی. ہاں، ابو بکر والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. ہم کسی کی تنقید و تنقید نہیں کرتے. علی بھی ہمارا ہے، ابو بکر بھی ہمارا ہے، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے. یہ سرکار کے پھول ہیں اور قرآن کہتا ہے جو انہیں دیکھ کے جلے وہی جو انہیں دیکھ کے جلے. کافر تو جلتا ہے نا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، پڑھو پوری سورت پتہ چلے گا. یہ محمد کی کھیتی ہے، یہ تراشے ہوئے، یہ پھول ہے، یہ باغ ہے، یہ گلشن ہے سرکار کا. اور جو اسے دیکھ کے جلتا ہے وہ کافر ہے، اور جو مسلمان ہے وہ تو اس کھیتی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان پھولوں کو دیکھ کر اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور انہی سے تو اسے سب کچھ ملتا ہے. تو جماعت ثانی کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے تذکرہ ابو بکر کرنا ہے. ہر آدمی، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان ابو بکر کے نام کے
प्रचार करें, इश्तिहारात चलाएं सोशल मीडिया पे खूब, ताकि हर तरफ क्या हो, गली गली नगर नगर उमर अबू बकर, चमन चमन कली कली, अली 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 अली। ये अबू बकर की अजमत का महीना है और इसमें हर तरफ अबू बकर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इंशाअल्लाह 6 फरवरी को 5 फरवरी जुमा आ रहा है, 22 जुमात सानी, और 22 जुमात सानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक का यूम वफात है। ठीक है, पिछले साल भी हमने 30-40 के करीब पैनाफ्लेक्स पूरे इस इलाके में लगाए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अजमत के लिए, क्योंकि हमारा काम तो प्रचार करना है, दुश्मन कर रहा है हम भी करेंगे, हमारा मुकाबला है ना दुश्मन से। जो गुस्ताख है अबू बकर का, हमने गुस्ताख को जवाब देना है, तो इसके लिए आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमने आइंदा जुमे करना है, इसकी कोशिश करनी है ताकि ये तरनौल में बड़ा जो ब्रिज लगा हुआ है इसके ऊपर एक पैनाफ्लेक्स लग जाए, इसी तरीके से रोडों पे लगे, हर तरफ गली गली नगर नगर में अबू बकर होनी चाहिए। ये आले सुन्नत का काम है, वो अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त सहाबा की अज़मत के लिए लगाए कि सहाबा ने मेरे आपके लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनकी गर्दनें कटी हैं, उनके बच्चे यतीम हुए और दीन हम तक पहुंचे। इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा इंशाअल्लाह इसके लिए फंड भी करेंगे ताकि खूब इश्तिहारी मुहिम अबू बकर सिद्दीक के नाम की चले, और अगले हफ्ते को 6 फरवरी को इंशाअल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अज़मत का प्रोग्राम भी होगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।